والسماء ذات البروج. مشتری کی رجت جو ہے آپ کے تیسرے گھر میں ظاہر کہ تیسرے گھر میں رونما ہو رہی ہے، اور یہاں پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں گے. اس سے پہلے جون 2012 سے جون 2013 تک بھی مشتری جو ہے برج اوزا میں ہی تھا. اس وقت بھی تقریباً انہی تاریخوں میں یہ رجت کے دور سے گزرا تھا. اگر آپ کو وہ ایام یاد ہوں تو اس مرتبہ مشتری کی رجت سے عہدہ برا ہونا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تیسرا گھر، جیسے یہ بھی میں بار بار ذکر کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ تیسرا گھر جو علمی، ادبی مشاغل اور اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے سفر، اڑوس پڑوس کے معاملات اور چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلقات جو ہیں وہ بھی اسی گھر کی ضمن میں آتے ہیں. اگر آپ لکھنے لکھانے یا درس و تدریس کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو یہ رجت آپ کو جو ہے نا یقینی طور پہ متاثر کرے گی. چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آئے گا، ایک جیسے نہیں رہیں گے. جیسے ہیں اچھے ہیں تو مزید اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اگر اس وقت وہ گڑبڑ ہیں تو وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جو معاملات ہیں ان میں کچھ اتھل پتھل ہو سکتی ہے، اپس ڈاؤن ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بڑی بات یقین نہیں ہوگی جس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. معاملات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ اگر تھوڑا سا سینسٹیو ہو گئے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن جو کچھ بھی ہوگا یقین رکھیے گا وہ اچھے انداز میں ہوگا اور آپ کے لیے اس کا ان دا اینڈ جو ہے رزلٹ جو ہیں وہ اچھے نکلیں گے. اپنے علمی ادبی مشاغل جو ہیں آپ کے اور تحریری مصروفیات ہیں ان کا آپ کو اثر نو جائزہ لینا ہوگا اور ان میں زیادہ گہرائی اور گہرائی لانے کی کوشش کرنی ہوگی. ایسی ہی کیفیت آپ کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہمارے لیے کمیونیکیشن کا سب سے بڑا وسیلہ بنا ہوا ہے، ذریعہ بنا ہوا ہے. کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہو سکتا ہے. آن لائن دنیا میں آپ کا ہلکا اثر جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے، اس کے امکانات بہت زیادہ نمایاں ہیں. اگر آپ کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں، کوئی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. آپ کی ترقی اور وسعت کے جو ہے نا کئی مدارج جو ہیں نا وہ طے ہو سکیں گے. یقیناً یہ نہیں اپ گریڈ ہو جائیں گے، آپ بہتر ہو جائیں گے. اور 4 فروری 2025 کے بعد کے جو حالات ہیں نا وہ یقینی طور پر اور بھی بہتر ہوں گے، کیونکہ مشتری نہ صرف آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا بلکہ رجت سے نکل کر اگلی ڈگریوں کی طرف بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جوزہ میں مشتری کے گزشتہ قیام کے دوران بھی آپ ایسے ہی حالات و مقامات سے کچھ گزرے تھے، حالات و واقعات آپ کے سامنے کیسے پیش آئے تھے، تو تیسرے گھر کے معاملات میں آنے والی جو وسعت ہے وہ قلم کار ہیں، لکھاری ہیں یعنی رائٹر ہیں، ان کے لیے، اساتذہ کے لیے اور سیلز اور مارکیٹنگ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت اچھی جو ہے نا وہ ثابت ہوگی. آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے اور تعلیمی قابلیت بڑھانے کا موقع بھی مل سکے گا. ہو سکتا ہے آپ کسی نئے تعلیمی کورس کا حصہ بھی بن جائیں. اس کے علاوہ آپ ان موضوعات کا ایک بار پھر مطالعہ کرنے کی طرف مائل ہوں گے جن پر آپ پہلے سے دسترس حاصل کر چکے ہیں. کوئی پرانا استاد یا مرشد آپ کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے. اس کی واپسی آپ کے پرانے علم کو تازہ کرنے کا اور مزید اس میں گہرائی لانے کا، یعنی بہت ڈیپ ڈاؤن جائیں گے. آپ پہلے سرسری آپ نے ریڈنگ کی ہوگی، اب اس کو بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن کریں گے اور اس میں سے مزید کچھ اور سرچ کر کے کچھ نئی چیزیں سامنے لا سکیں گے اور یقیناً یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار اور فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے. اس رجت کے دوران ایک اور اہم واقعہ جو آئے گا وہ باقی اسٹار کی پوزیشن ہے، جیسے کہ وہ یہ ہے کہ زحل اور مشتری کے درمیان نظرات کا ایک قسم کا تبادلہ آئے گا. زحل اس وقت رجت کا شکار ہے لیکن نومبر کے وسط میں اس کیفیت سے نکل آئے گا اور دسمبر کے دوران ان دونوں کے درمیان میں تربیع بنے گی. یہ تربیت آپ کے لیے خاصی مشکل ثابت ہو سکتی ہے. تیسرے گھر کے امور میں آپ کو کسی فیصلہ کن موڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. زحل آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا، ایسے میں لمبے سفر سے پرہیز کرنا آپ کے لیے حق میں بہتر ثابت ہوگا. زندگی کی رفتار تھوڑی کم کرنا پڑے گی، اب سلو ڈاؤن کر کے اپنے آپ کو روٹین میں لا سکتے ہیں. خیر یہ موڑ بھی ابھی دور ہے، جب نزدیک آئے گا تو ہم اس کے بارے میں بھی یقیناً بات کر لیں گے. اس وقت آپ دسمبر کا مہینہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا اور ایسے ہی حالات جو ہے نا وہ اگست میں بھی آپ ان حالات سے گزر چکے ہیں. ان ایام کی جو یاد ہے نا وہ پرانے دنوں کی یاد، اس کو ذرا ذہن میں دہرائیے گا اور دسمبر کے حالات کو سمجھنے میں
यकीनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बुर्ज सौर टॉरस, मुश्तरी की रुजत आपके दूसरे घर में वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है और दूसरे घर को दौलत का घर भी कहा जाता है। जून 2012 से जून 2013 तक मुश्तरी आपके इसी बुर्ज में था और लगभग इन्हीं तारीखों में रुजत से गुजरा था। अगर आपको वो अयाम याद हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मरतबा आपको कैसे हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ेगा और इनसे आप कैसे निबर्त आज़मा हो सकेंगे। दूसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत आपकी खुशहाली में इजाफ़ा हुआ है और आपकी आमदनी बढ़ी है, माली उमूर में आसानियाँ नसीब हुई हैं। ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा, ताहम इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, यानी स्लो हो जाएगा थोड़ा सा सिलसिला ये। माली मामलात में चंद पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं होगी। मुश्तरी अगले साल 9 जून तक आपके इसी घर में मौजूद रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो आपको माला माल करके जाएगा, लेकिन इसका इन्हसार आपके पैदाइशी जायचे पे है। ये जनरल बातें हैं जो कि बुरूज के मुताबिक हैं और ये बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इससे आपकी आमदन भी बढ़ेगी, असासाजात जो हैं आपके एसेट्स हैं उनकी मालियत में इजाफा होगा। रुजत के दौरान आपको अपने माली मामलात का असर नौ जायज़ा लेने और उन्हें ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने का मौका मिलेगा। इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। जहाँ किसी इस्लाह और तरमीम की ज़रूरत हो वो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वक्त किए गए इक़दाम आपको आगे चलकर यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकेंगे। अगर आपका रोज़गार जो है वो इस वक्त नहीं है, कोई नया रोज़गार आप शुरू करने का ख्वाहिशमंद है, तो 11 अक्टूबर को प्लूटो के 10वें घर में दाखिल होने के बाद आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मुश्तरी की रुजत की वजह से कोई पुरानी मुलाजमत या उससे मिलते जुलते रोज़गार की सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है। ऐसी पेशरफ्त भी आपके माली उमूर के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकेगी। दिसंबर में ज़ोहल के साथ बनने वाली तरबीह के नतीजे में आप अपनी जायकार यानी काम करने की जो आपकी जगह है, जहाँ भी आप इस वक्त मामलात को अंजाम दे रहे हैं या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही कर रहे हैं, तो उनमें वहाँ जो हालात व वाक़यात आएंगे उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। ऐसी सूरत हाल आप इससे पहले अगस्त में भी देख चुके हैं। खाने पीने के अमूर और आदात में अहम तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। माली उमूर की रफ्तार खासी मध्यम हो जाएगी, यानी स्लो हो जाएगा पैसे का जो फ़्लो है। तो ऐसे में जो भी आपके एक्सपेंस हैं या यानी जिसको अखराजात के हवाले से आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगी, थोड़ा सा सोचा समझा रवैया अपनाना पड़ेगा, आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना पड़ेगा और किसी तरह की फजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। उससे हरगिज़ जो है ना वो किनारा कशी आपको करना पड़ेगी, वरना काम ख़राब हो जाएगा। 11वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी का एक मतलब ये भी है कि अपने खाने पीने के मामलात को सुधारने में कोई दोस्त आपका मददगार साबित हो सकता है। 6ठे घर में अतारत और जूनों की मौजूदगी जो है वो कर्ज़ों को उतारने में आसानियाँ पैदा कर सकती है। मुश्तरी के रुजत से निकलने के बाद इस हवाले से हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। कर्ज़ उतारने में कोई बुज़ुर्ग जो है वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, आपकी अमली मदद करने में आपका साथ दे सकेगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी है। मुश्तरी की रुजत आपके पहले घर में चूँकि वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है, इस घर का ताल्लुक़ आपकी शख्सी शबीह यानी पर्सनल इमेजिंग, आपकी पहचान और दुनियावी जो भी लज़्ज़तें हैं या दुनियावी नेमतें हैं उनसे फ़ायदा उठाना, उनसे महसूस होना, उससे रिलेटेड है। आपको मैं दोहराता चलूँ कि जून 2012 से जून 2013 तक मुश्तरी आपके इसी बुर्ज में था और कमोबेश इन्हीं तारीख़ों में रुजत से गुज़रा था। अगर आपको वो अयाम याद हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मरतबा आपको कैसे हालात वाक़यात का सामना हो सकता है और इनसे आप कैसे निपट सकते हैं। मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी के दौरान इस घर के मामलात जो हैं उनमें वसअत पैदा हो सकती है। आप जो है दुनियावी लज़्ज़तों से ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी पहचान जो है, आपकी ज़ात का इजहार है, लोगों में आपकी जान पहचान है वो बढ़ सकेगी, उसमें वसअत पैदा होगी क्योंकि आपने बाज़ नए मामूलात और कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। ये पिछले 12-13 साल में जो कुछ भी आया है उसमें आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया हुआ है। अगर आप पहले किसी एक हवाले से, मगर मसलन जैसे होता है कि अपने काम के हवाले से आप जाने पहचाने जाते थे, तो लोग अब आपको किसी और हवाले से, मसलन इस वक्त ये भी हो सकता है कि आपकी समाजी और फलाही सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ और लोगों के सामने आ सकें, तो उस हवाले से आपको जानना पहचानना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि इस दौरान आपका वेट कुछ बढ़ चुका हो पिछले दौर की निस्बत,
یعنی وزن میں اضافہ ہو گیا. اور یہ ہوتا ہے جب دنیاوی لذتیں جو ہیں ان سے ہم زیادہ انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مزے میں وزن اتنا بڑھ جائے کہ صحت کے مسائل پیدا ہو جائیں آپ کے لیے, اور یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. خواتین جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے یعنی زیادہ یہ روشن امکانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی خوشخبریاں دے دے. اس کے نتیجے میں بھی ان کا وزن بڑھ سکتا ہے. ان کا بھی وزن بڑھنے کا بیسک تو یہی چیز آ رہی ہے, اور اس سے صحت کے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ آپ اپنے کھانے پینے کا لحاظ جو تھوڑا دیکھ سکتے ہیں, لحاظ رکھیں اور ورزش کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں تو یقیناً پھر اس صورتحال سے آپ نبٹ سکتے ہیں. پہلے گھر میں مشتری کے جو قیام ہے اس کی وجہ سے جو بھی پہلے گھر سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں تیزی آئے گی, وسعت آئے گی, ایکسپینڈ ہو جائیں گے سارے معاملات وہ. تو رجت کے دوران ان معاملات میں تھوڑی چونکہ سست رفتاری آئے گی تو اس لیے پریشانی ہوئے گا, کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا. مشتری کی برج جوزہ میں جو موجودگی ہے وہ آپ کے کریئر کے لیے بھی بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکے گی. دسمبر کے دوران 10ویں گھر میں موجود جو ہے وہ زحل, اس کے ساتھ مشتری کی تربیت یہاں بنے گی. ایسے میں کریئر اور پہچان سے متعلقہ امور جو ہیں ان میں کچھ مشکلات, کچھ ہرڈلز یا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. تو اگست میں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ نیئر اباؤٹ فیز گزر چکا اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بھگتا لیا, کیونکہ اس وقت بھی مشتری اور زحل کی تربیت بنی تھی اگست میں بھی. تو پہلے گھر میں مشتری کی جو موجودگی ہے اس کی بدولت آپ اپنی زندگی میں وسعت لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن زحل کے ساتھ بننے والی تربیت آپ کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سبب بن سکتی ہے. تو اس لیے زحل 10ویں گھر میں ہے اور اس وجہ سے کریئر کے امور میں بھی کچھ سختیاں اور بندشیں, ریسٹرکشن جو ہے نا آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بہتر ہی نکلے گا, کیونکہ قدرت کی طرف سے اگر کوئی سختی آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں یا آگے چل کے ہمارے لیے آسانیاں جو اس میں پیدا کرنا جو ہے نا قدرت کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ذہنی طور پہ اور روٹین وائز ہمیں کچھ معمولات اڈاپٹ کرنا پڑتے ہیں اور اس کا عادی بنانا پڑتا ہے ہمیں اپنے آپ کو, تاکہ ان سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں. اور ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں کہ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بندے کو زیادہ مضبوط کرتی ہیں, اور آپ کو بھی تجربے کی جو وجہ سے دانشمندی, عقل, شعور وہ زیادہ مل چکا ہے اور یہ ساری عمر آپ کے کام آتا رہے گا. برج سرطان کینسر, مشتری کی جو رجت ہے وہ کینسر والوں کے 12ویں گھر میں, ذائچہ کے 12ویں گھر میں ہو رہی ہے. اس گھر کو چونکہ روحانی امور سے منسوب کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اسے لاشور کا گھر بھی کہتے ہیں. مشتری کی یہاں موجودگی کی بدولت آپ کے روحانی زندگی میں وسعت اور کشیدگی جو پیدا ہو سکے گی. روحانی آزادی کا جو احساس آپ کو اس وقت نصیب ہو رہا ہے اس کا تجربہ اس سے پہلے آپ کو شاید 12 سال پہلے ہو چکا ہوگا یا ہوا ہوگا. اور اس وقت جب جون 2012 سے لے کے جون 2013 تک مشتری اسی گھر میں مقیم تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تقریباً انہی تاریخوں میں یعنی 8 اکتوبر 2012 سے لے کے 4 فروری 2013 تک مشتری رجت کا شکار ہوا تھا. اگر ہائی ہم دیکھا جائے چاند کو تو آپ کو یاد آئے گا کہ وہ جو دن تھے جو پچھلے جس کا میں دور کا بھی ذکر کر رہا ہوں, تو اس وقت آپ کو کن حالات سے جو ہے نا وہ گزرنا پڑا تھا اور اس وقت جو ہے نا کس طرح کے مشکلات آپ کے سامنے آئی تھی اور آپ نے ان کا مقابلہ کیسے کیا تھا اور اس وقت آپ نے بہتر کیا کیا تھا اپنے لیے. یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. اس وقت تو شاید اتنا تجربہ نہیں ہوگا, لیکن اب آپ کا تجربہ بھی بڑھ چکا ہے, تو اس وقت آپ اپنے تجربے کو بروکار لا کے جو مشتری کی جو موجودہ رجت ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ جو ہے نا وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, نپٹا سکتے ہیں. تو اس گھر میں مشتری کی موجودگی جو بری عادتوں اور علتوں سے کچھ منفی عادتیں ہوتی ہیں بندے میں, تو ان سے نجات حاصل کرنے میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکے گی. آپ مکافات عمل کی ان بندشوں اور رکاوٹوں سے چھٹکارا جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا یا حاصل کر سکیں گے, جنہیں کئی سالوں سے آپ کو جو رکاوٹیں آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ عمل اگلے سال جون تک جاری رہے گا. رجت کی وجہ سے اس کی رفتار میں تھوڑی کمی بیشی ضرور ہوگی, کمی ہوگی بلکہ, تو لیکن یہ سلسلہ کسی طور رکنے کا نہیں ہے, رکے گا نہیں, سلو ہو جائے گا, ہو جاتا ہے بالکل جیسے برے موسم میں رفتار کم کرنا اچھی ہوتی ہے.
تو روحانی حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو کچھ پرانے تجربات جو ہیں وہ خود کو دہرا سکتے ہیں. کسی ایسے مرشد کی آپ کی زندگی میں واپسی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ ایک وقت میں آپ کا بہت گہرا ناطہ رہا ہوگا. اس مرتبہ اس کی آمد آپ کی روحانی زندگی کی بنیادوں کو گہرا اور مضبوط کرنے میں آپ کی معاون ثابت ہوگی. دسمبر میں مشتری اور 9ویں گھر میں موجود زحل کے درمیان میں بننے والی تربیت جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ کشیدگی اور تناؤ پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو اگست میں بھی چونکہ گزرنا پڑا تھا، تب بھی مشتری اور زحل کے درمیان میں تربیت جو ہے نا اس وقت بنی تھی. اگر آپ کوئی کتاب وغیرہ چھپوانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں یا کسی بڑے تحریری پروجیکٹ میں مصروف ہیں تو مشتری اور مریخ کی تربیت آپ کی راہ میں مختلف طرح کی جو رکاوٹیں ہیں وہ لا سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کے جو آپ کے منصوبے ہیں ان میں تاخیر ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے زیادہ کوشش کی، زور پورا لگانے کی کوشش کی، تو سمجھیے گا کہ جو رخنہ اندازی اس میں ہو رہی ہے اسٹارز کے اثرات کی وجہ سے وہ تھوڑی ایکسپینڈ ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے گا. علم و دانش کی تلاش میں بھٹکنے والے جو طالب علم ہیں ان کی راہ میں بھی مشکلات جو ہے نا وہ پیدا ہو سکیں گی. یعنی اسٹوڈنٹ جو ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اسٹڈی کے معاملے میں ان میں تھوڑی پرابلم آئے گی. اور مشتری کی جو سعادت ہے وہ یقیناً آپ کے ساتھ تو رہے گی. تو یہ مشکلات جو ہیں وہ اچھے انداز سے حل ہو جانے کی بھی پوری امید ہے کہ تھوڑی ان کی رفتار کم رہے گی. آپ کی توقع کے مطابق شاید نہ ہو لیکن یہ ہوگی ضرور، آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی. اور جو بھی رکاوٹیں آئیں گی وہ آپ کو ایک نیا راستہ اختیار کرنے کی طرف لے جائیں گی جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا. 12ویں گھر میں مشتری کی جو موجودگی کی وجہ سے جو بیک اینڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے نا اس سے انسان یقیناً بے خبر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بندے کی نگاہوں سے دور ہو رہا ہوتا ہے وہ قدرت جو ہوتی ہے وہ آپ کی مشکلات حل کرنے کے لیے کچھ ایسے معاملات سر انجام دے رہی ہوتی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہوتا. لیکن اس کے نتائج چونکہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ذرا گھبرا جاتے ہیں، اس وقت پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نتائج ملتے ضرور ہیں. اس لیے آپ اس وجہ سے پریشان اپنے آپ کو نہیں کیجیے گا. 4تھے گھر میں عطارد کی موجودگی جو ہے وہ گھر کی خرید و فروخت میں آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے. اگر آپ پرانا گھر بیچنا چاہتے ہیں یا نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت جو ہے نا خصوصاً رجت کے شروع کے ایام آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے. اس کے علاوہ 8ویں گھر میں پلوٹو کی جو آمد ہے وہ بھی اکتوبر کے بعد ایسے امور کے لیے یعنی گھر خرید و فروخت، پراپرٹی، ایسٹ بنانا، اس طرح کے معاملات میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گی.